سورہ سبا آیت نمبر 46. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی اپنے ذہن سے تعصب نکال دو، نفرتیں نکال دو، اور اللہ کی خاطر تھوڑی دیر میری بات غور سے سنو۔ مثنا، دو دو ہو کر، وہ فرادا، یا اکیلے، تم دو افراد مل کر اس نصیحت کو غور سے سنو اور آپس میں مشورہ کرو، یا پھر تنہائی میں غور کرو اس پر، ثم تتفکروا، پھر تم سوچو، اگر تعصب نہ ہوا، تم میں نفرت نہ ہوئی، اور خالی ذہن ہو کر اگر تم نے تحقیق کی، تو تم یہ سمجھ جاؤ گے کہ یہ کلام اللہ ہی کا کلام ہے، اور یہ نبی سچے رسول ہیں۔ اور جو کافر یہ کہتے کہ یہ تو نعوذ باللہ من ذالک شاعر ہیں، جادوگر ہیں، کاہن ہیں، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ سوچو، شاعر ایسا کلام نہیں کر سکتا۔ پھر 40 سالہ زندگی انہوں نے گزاری، نہ کسی شاعر کی صحبت میں بیٹھے، اور نہ کبھی شعر گوئی آپ نے فرمائی۔ جہاں تک کہانت کا تعلق ہے، کاہن ہونے کا، کاہن سے مراد یہ ہے کہ وہ جنات کو قابو میں کرتے اور ان سے باتیں سن کر لوگوں کو مستقبل کی باتیں بتاتے، انہیں کاہن کہتے ہیں۔ تو کاہنوں جیسا معاملہ بھی کبھی 40 سال کے اندر نہیں ہوا، اور نہ کسی کاہن کی صحبت میں وہ بیٹھے، نہ وہاں سے انہوں نے علم سیکھا۔ اور جہاں تک جادو کا تعلق ہے، تو تم جانتے ہو کہ نہ انہوں نے وہ کلمات کبھی زبان سے ادا کیے، نہ یہ کلمات سیکھے، نہ ایسے لوگوں سے کبھی تعلق رہا، اور ان کی کیفیات بھی یہ بتاتی ہیں کہ ان پر کوئی جادو نہیں ہے۔ اگر تم غور کرو گے تو تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہدایت کی راہ میں جو ہے وہ ہے پروپیگنڈا، کہ جب کسی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو لوگ اس کی بات اگر سنتے بھی ہیں، اول تو سننے کو تیار نہیں، اگر سنتے بھی ہیں تو وہ اس کی بات پر غور ہی نہیں کرتے، کیونکہ نفرت اور تعصب اس قدر زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے فی زمانہ اب علماء کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، دشمنان اسلام اسلامی ممالک میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ قرآن و حدیث کو جاننے والے علماء ہیں۔ تو ملا، مولوی، مولانا یہ کہہ کر وہ انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی ملا کہلاتا ہو یا مولانا کہلاتا ہو اور وہ غلطی کر دے، ایک کی غلطی کرنے سے سارے قرآن و حدیث کے جاننے والے غلط تو نہیں ہوتے۔ کیا مجھے بتائیے کہ فوج کے اندر یا پولیس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ تو فوج کا ہے، فوج کے اندر کیا فراڈ نہیں ہوتا؟ کیا فوجی وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے؟ لیکن ان کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کورٹ، جج صاحبان، ان کی توہین عدالت میں شمار ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے غلطی کی ہے، اس کی اگر توہین کریں گے تو کورٹ سے اعتماد لوگوں کا اٹھ جائے گا۔ اگر کسی فوجی نے غلطی کی ہے، اگر ہم اس کی توہین کریں گے، اس کو اچھالیں گے، تو لوگ فوج کے خلاف ہو جائیں گے اور ملک کا دفاع مشکل ہو جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی فرد نے ایسی غلطی کی ہے بالفرض، تو وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اس انداز میں توہین کرنا کہ اس سے قرآن و حدیث کے جاننے والے علماء سے محبت دل سے نکل جائے، تو حدیث پاک اور روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو عالم سے نفرت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ تو عالم سے نفرت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو آج ملا کہہ کر علماء کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اتنے بے حیا ہو جائیں، دین سے دور ہو جائیں، پھر وہ مولویوں کی یا علماء کی باتیں سننے کو تیار ہی نہ ہو۔ ارے بھائی، ہم مولویوں کی باتیں نہیں مانتے۔ ہم مولوی اس میں صحیح بھی ہیں،
تو جو علماء صحیح ہیں جب وہ ان کی بات ہی نہیں سنیں گے، اگر سنیں گے بھی تو ان کی بات کو وہ اہمیت ہی نہیں دیں گے، تو ان کے دل میں قرآن و حدیث کی باتیں کیسے جاں گزین ہوں گی؟ ٹھیک ہے، ہر فیلڈ کے اندر غلط لوگ گھس جاتے ہیں، لیکن جو صحیح علماء ہیں ان کے تو فضائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بیان کیے. آپ نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ عالم کی زیارت کرنا میری زیارت کرنا ہے. یہ فضیلت کیوں دی گئی؟ تاکہ ہمارے دل میں ان کی اہمیت پیدا ہو اور ہم ان کی بات غور سے سنیں. وہ نصیحت کریں گے تو نصیحت پر اثر ہوگا. یہی معاملہ تھا کہ کافروں نے حضور کے خلاف پروپیگنڈا ایسا کیا کہ کافر بات سننے کو تیار نہ تھے. فرمایا تم غور کرو، ما بصاحبکم من جنہ. تم جب غور کرو گے تو اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ تمہارے صاحب پر کوئی جنات کا اثر نہیں ہے، وہ آصف زدہ نہیں ہے، وہ جادوگر نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. بلکہ وہ تو صرف تمہیں ڈر سنانے کے لیے ہیں، اس عذاب سے ڈرانے والے ہیں جو شدید عذاب تمہارے آگے ہے، جو آنے والا ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ما سألتکم من اجر فہو لکم. جو میں نے تم سے اجر مانگا ہو تو وہ تمہارے لیے ہی ہے. مراد یہ کہ میں نے کبھی تم سے اس تبلیغ دین پر اجر نہیں مانگا، اجرت نہیں مانگی، معاوضہ نہیں مانگا. تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، میں تو تمہاری بھلائی کے لیے نصیحت کر رہا ہوں. ان اجری الا علی اللہ. میرا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. وہو علی کل شیء شہید. اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے، ہر چیز پر نگہبان اور گواہ ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان ربی، بے شک میرا رب، یقذف بالحق، حق کو ڈالتا ہے، نازل فرماتا ہے اپنے نبیوں پر. وہی نبیوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. علام الغیوب، اللہ تعالیٰ خوب غیبوں کو جاننے والا ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، جاء الحق، حق آ گیا. وما یبدئ الباطل وما یعید. اب باطل نہ شروع ہو سکتا ہے، نہ باقی رہ سکتا ہے، اور نہ واپس آ سکتا ہے. اسلام نے باطل کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا. اس سے مراد یہ ہے کہ حق اتنا واضح ہو گیا کہ اب حق اور باطل میں کوئی کنفیوز نہیں ہو سکتا. ذرہ برابر انسان غور کرے، چاہے وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، اس کے لیے حق بالکل واضح ہے. اب اگر کوئی حق قبول نہیں کرتا تو یہ اس کا اپنا قصور ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان ضللت فانما اضل علی نفسی. اگر تمہاری سوچ کے مطابق بالفرض اگر میں غلط ہوں تو میرا برا انجام ہوگا. مراد یہ ہے کہ جب کافروں سے بات کی جاتی تو ایک اسلام نے انداز سکھایا کہ ان کی سوچ کے مطابق گفتگو کی جائے. تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں بھی بتایا گیا کہ بھئی سوچو تو صحیح. اگر جو میں کہہ رہا ہوں، اگر تمہیں یہ لگتا ہے یہ قیامت کا میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اس کا انجام وہ میرے ساتھ ہونا ہے. اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو سوچو کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو کتنا بڑا نقصان ہوگا. اس لیے اگر تم میری بات غور کر لو اور اچھی زندگی گزارو تو اس میں تمہارا نقصان کیا ہے. اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ سو، نہ کاروبار کرو. کھانے کی اجازت ہے، پینے کی اجازت ہے، سونے کی اجازت ہے، رشتہ داروں سے تعلقات کی اجازت ہے، مگر بس صرف یہی ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ایک پاکیزہ زندگی گزارنی ہے. تو اس پاکیزہ زندگی گزارنے میں تمہارا نقصان کیا ہے؟ قل، محبوب آپ فرمائیے، ان ضللت، اگر بالفرض میں صحیح نہیں ہوں، فانما اضل علی نفسی، تو اس برائی
کا نقصان خود مجھے ہوگا. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں اور میں صحیح کہہ رہا ہوں تو تم غور نہیں کرتے. اب سوچو کہ تمہیں کتنا بڑا نقصان ہوگا. اس طریقے سے انہیں سننے کے لیے آمادہ کیا گیا کہ کسی طور پر بھی وہ بات سننے کو تیار ہوں. اور یہ بات تو ہم جانتے ہی ہیں کہ نبی، ولی، صحابہ یہ گمراہی سے یا غلط ہونے سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائی. فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اگر میں ہدایت یافتہ ہوں، اور حقیقت یہی ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، تو سمجھ جاؤ کہ یہ ساری باتیں اسی کی وجہ سے ہیں جو میرا رب میری طرف وحی فرماتا ہے. انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا قریب ہے. ولو ترى، اور اگر تم دیکھو اس منظر کو یاد کرو، اذ فزعوا، جب کافر گھبرا جائیں گے، عذاب کو دیکھ کر ان کی حالت خراب ہوگی. فلا فوت، اس عذاب سے وہ بچ نہ سکیں گے. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، تو انہیں قریب کی جگہ سے پکڑ لیا جائے گا. یعنی جہاں کہیں بھی ہو اللہ کی پکڑ سے وہ دور نہیں ہے. تو دنیا میں بھی وہ پکڑے جائیں گے اور قبر و آخرت میں بھی عذاب کا شکار ہوں گے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے، مگر اس وقت کا ایمان قبول نہ ہوگا. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، ان کے لیے کیوں کر پانا نصیب ہو اس چیز کا جو اب دور چلی گئی. یعنی اب ہدایت ابن سے دور ہو گئی، ہدایت کا وقت ختم ہو گیا. تو مکان بعید، دور کی جگہ سے ان کے لیے چیزوں کا پانا، ہدایت کا پانا اب کیسے ہو؟ ہمیشہ کے لیے تباہی ہوگی جس کا خاتمہ کفر پر ہوا. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ، اور بے شک اس سے پہلے انہوں نے اس چیز کا انکار کیا. اب مرنے کے بعد عذاب دیکھ کر وہ اس کا اقرار کر رہے ہیں. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ بغیر دیکھے دور کی جگہ سے حق کو جھٹلاتے تھے، پھینک دیتے تھے. یعنی نہ تو انہوں نے حق پر غور کیا اور نہ اس کے قریب آئے، دور ہی سے حق کو انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، ان کے اور اس چیز کے درمیان جو وہ چاہتے ہیں. یعنی نجات، مرنے کے بعد عذاب دیکھ کر یہ چاہتے ہیں کہ انہیں نجات مل جائے، تو ان کے اور نجات کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی. اب یہ نجات کو نہیں پا سکتے. کما فعل باشیاعہم من قبل، جیسا کہ ان جیسے کافروں کے ساتھ اس سے پہلے معاملہ کیا گیا. انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ دھوکے میں ڈالنے والے شک میں مبتلا تھے. وہ قرآن اور حدیث پر ایمان نہ لاتے اور ساری زندگی شک میں گزر گئی. مرنے کے بعد ان کے لیے تباہی ہے. سورہ سبا مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے.